بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب۔ آج ہم حضرت صاحب سے گزارش کریں گے کہ ماہ سفر المظفر کی نسبت سے اس ماہ کے اندر سب سے پیاری شخصیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام، سچے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری مراد حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اس نسبت سے حضرت صاحب گفتگو فرمائیں گے کہ کلام اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کی شاعری اور عشق مصطفیٰ، اس پر گفتگو فرمائیں گے جناب محترم حضرت علامہ و مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے علامہ صاحب سے سماعت کیا کہ کس ٹاپک پر مجھے بیان کرنے کا موقع دیا گیا ہے، میرا موضوع ہے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شاعری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کرنا یا آپ کی بارگاہ میں شاعری بیان کرنا عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ بھی ایک عبادت میں سے ہے اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت کے اندر جہاں بدعقیدہ لوگوں کا قلع کم کیا، ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی سیرت کے لحاظ سے، ہر طرح سے بد مذہب، بد عقیدہ لوگوں کا رد کیا، دلائل کے انبار لگا دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ویسے ہی آپ نے اپنے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کو ثبوت کو ثابت کیا، اور آپ نے اپنے عقیدے کو بھی ثابت کیا اپنے اشعار کے ذریعے سے۔ یاد رکھیں کہ جو پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حضور کی شان کے اندر اشعار لکھے، جو نعتیں لکھی، اور جتنے بھی آپ نے کچھ لکھا، وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھے، یا تو وہ آپ کو قرآن کی تشریح ملے گی، یا تو وہ آپ کو حدیث کی تشریح ملے گی، یا تو وہ قرآن کا آپ کو مقصد ملے گا، یا تو پھر وہ آپ کو حدیث کا جو ہے نا وہ مقصد ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں حضور کی زلفوں کو بیان کیا تو قرآن کی رو سے بیان کیا، حدیث کی روشنی سے بیان کیا۔ اگر آپ نے حضور کی پلکوں کو بیان کیا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا، حضور کے رخساروں کو بیان کیا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا، حضور کے اخلاق کو بیان کیا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا، آپ کی خوبصورتی کو بیان کیا، آپ کی زبان کو بیان کیا، الغرض کہ آپ کے جسم اقدس کی ہر چیز کو بیان کیا اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، تو وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ تھا۔ لیکن اس وقت بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعتراض کرنے والے لوگ موجود تھے۔ کسی نے آپ کے علم پر جو ہے نا اعتراض کیا، کسی نے آپ کی حدیث کی روشنی پر اعتراض کیا، کسی نے آپ کے فتاووں پر جو ہے نا اعتراض کیا، ہر لحاظ سے آپ پر اعتراض ہوئے، تو الغرض آپ کی شاعری پر بھی اعتراض کیا گیا کہ آپ نے جو حضور کی بارگاہ میں وہ شاعری لکھی ہے وہ نامناسب ہے، اس میں شرک ہے یا فلاں چیز ہے۔ یاد رکھیں، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، آج سے 1450 سال پہلے جب شرک پھیلا ہوا تھا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی اور اپنی رسالت کا اعلان کیا،
تو لوگ نعوذ باللہ آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ کلام بیان کر رہے ہیں یہ آپ پر وحی نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا رب کے کلام کو رد کیا جانے لگا، لیکن جب قرآن کو رد کیے جانے لگا تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ تم جو ہے نا اگر میرے کلام کو نہیں مانتے تو کم سے کم اس کی کوئی ایک مثل صورت تو لاؤ۔ وہ عاجز آ گئے۔ آج ٹھیک اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی شاعری کو رد کیا جاتا ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے، اس کو بد مذہبی کہا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام سے ان کا رد کیا، ان کو جواب دیا، ان کو منہ توڑ رد دیا، اور ان کے جو ہے نا منہ پہ تماچا مارا کہ جو میری شاعری ہے وہ کبھی شرک کو بیان نہیں کرتی۔ آپ کی جتنی بھی شاعری تھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہدایہ کے بخشش کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح سرائی بیان کی ہے، آپ ذرا پڑھیں، جب آپ کسی پڑھنے والے کو سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر کچھ لوگ ایسے لوگ بھی تھے، کچھ جو ہے نا وہ مجازی عشاق بھی موجود تھے جو اس وقت اپنے محبوباؤں کی اداکاروں کو بیان کر رہے تھے، ان کی زلفوں کو بیان کر رہے تھے، اپنی محبوباؤں کے رخساروں کو بیان کر رہے تھے، عشق کے مجازی کے اندر مبتلا تھے، اپنی محبوباؤں کے جو نا کمر کو بیان کر رہے تھے، ان کی چہل قدمی کو بیان کر رہے تھے۔ اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول، حقیقی عاشق رسول اٹھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محبوب خدا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو بیان کیا، آپ کے رخساروں کو بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ آپ کی شاعری دیکھیں، کچھ لوگ آپ کی شاعری کو جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیں، آپ کو صرف اور صرف عشق رسول ملے گا، آپ کی ہر شاعری کے اندر صرف اور صرف عشق رسول ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، حضور اپنی جان آپ کے نام پہ فدا ہے، میرا مال آپ کے نام پہ فدا ہے، میری اولاد آپ کے نام فدا ہے۔ انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں کیا دو جہاں فدا۔ فرماتے ہیں ایک جہاں کیا دو جہاں فدا، فرماتے ہیں دو جہاں سے بھی جینا بھرا، دو جہاں سے بھی جینا بھرا۔ کہتے ہیں کہ میری جتنے بھی جان ہو، دو جہاں ہو، جو کچھ بھی ہو آپ کے نام پر فدا، آپ کے عشق پر فدا۔ فرماتے ہیں دو جہاں سے بھی جینا بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ کہتے ہیں غرض کہ اگر کروڑوں جہاں ہوتے، کروڑوں مرتبہ میری جان ہوتی، جو کچھ بھی ہوتا میں کروڑوں مرتبہ آپ کے اوپر فدا کر دیتا۔ آپ تمنا کر رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی ہیں، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارے نبی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ کا کتنا جو ہے نا وہ شاعری سے آپ کا عشق رسول ثابت ہو رہا ہے، لیکن کچھ بد مذہب بد قسمت لوگ آپ کی شاعری پر جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ ہماری علماء کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کہ علماء نے ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شاعری ہے اس کے اوپر کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری جو آپ نے لکھی ہے اگر ہم وہ پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے سنتے ہیں تو آپ کی شاعری سے جو ہے نا ہمارے بچوں کی رگوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راسخ ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے۔ گویا آپ نے نعت کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہمارے اندر جو ہے نا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کے بھرا ہے کہ اگر ہم آپ کی شاعری سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم غلام کی شاعری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی احسن انداز میں حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق مصطفیٰ بیان فرما رہے تھے، آپ کی شاعری سے پیش فرما رہے تھے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ۔ یاد رکھیں الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے عاشق رسول، عاشق مصطفیٰ، فنا فی اللہ فنا فی الرسول کے مقام پر قائم مقام تھے۔ آپ کو یہ مقام حاصل تھا
کہ جب بھی آپ کا قلم اٹھا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اٹھا، جب بھی آپ نے کوئی کتاب لکھی، کوئی تحریر لکھی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر لکھی۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے دور کے اندر نان پارا ریاست کا ایک نواب تھا، یعنی کہ بہت ہی امیر ترین تھا۔ شعراء اس کی شان میں غزلیں لکھا کرتے، شعراء اس کی شان کے اندر غزلیں، قصیدے لکھا کرتے تھے۔ کسی نے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور آپ بھی اس کی بارگاہ میں اس کے لیے قصیدے لکھیں تاکہ وہ آپ کو انعامات و اکرامات سے نوازے۔ قربان جائیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ لکھا، ضرور لکھا، لیکن جب وہ قصیدہ پیش کیا گیا اس نواب کے پاس، جب وہ قصیدہ پیش کیا گیا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اس کی شان میں نہیں لکھا تھا، بلکہ جو بھی الفاظ تھے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر موجود تھے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں تھے۔ آپ نے پورا کلام لکھتے لکھتے آخر میں جو جملہ کہا وہ آپ کے دل کو مزید روشن کر دے گا۔ فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کیا، میرا دین پارا نا نہیں۔ فرمایا کہ میں جب بھی میرا قلم اٹھے گا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں اٹھے گا، جب بھی میرا قلم لکھے گا نبی پاک علیہ السلام کے عشق مصطفیٰ کو بیان کرے گا، یہ نان پارا، یہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے احمد رضا کا قلم نہیں اٹھے گا، بلکہ جب بھی اٹھے گا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اٹھے گا۔ آپ کے کلام کے ہر الفاظ کو پڑھیں، ہر مصرے کو پڑھیں، ہر جملے کو پڑھیں۔ آپ نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور کیا بات کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کی شاعری پر اعتراض کرنے والے آ جاؤ، میرے امام کا مقابلہ کرو۔ میرے امام نے تو سب کچھ کہہ ڈالا، جو لوگ اپنی جان دینے سے ڈرتے ہیں، میرے امام نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، سب کچھ حضور آپ کے لیے ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت بھی آپ کے لیے، یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ حضرت بھی بنا تو آپ کے قصیدے لکھ کے بنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا مقام اپنی جگہ، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کو مقام ملا، آپ کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آج جو بچے کی زبان پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سننے کو ملتا ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ آپ نے جو بھی کلام لکھا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا۔ آپ پڑھیں اور پڑھیں، آپ کے کلام کو پڑھتے رہیں۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ فرمائے یا رسول اللہ آپ کا کیا میں حسن